بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب نے شکر کا کلمہ پڑھا ہے اور سکھ کا سانس لیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ کراچی پہنچ چکے ہیں، اور اس نے اطمینان کے ساتھ پرسکون ہو کر اتوار والے دن اپنی اکیڈمی کے اندر اپنا اسٹیج شو کیا ہے، اور مرزا صاحب کا اسٹیج شو تالیوں کی گونج میں چلتا رہا۔ مرزا صاحب اپنی خفت کو مٹانے کے لیے برقیں لگاتے رہے، اچھلتے رہے، کودتے رہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ دی ڈیمیج ہیز بین ڈن، وہ ہو چکے ہیں۔ اب عوام آپ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے جو کہانیاں کروا کے عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی، سلف صالحین سے دور کرنے کی کوشش کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدظن کرنے کی کوشش کی، عوام کے سامنے ساری حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ اب وہ آپ کے بہکاوے کے اندر نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، ہم انتظار کر رہے تھے کہ باقاعدہ طور پر ان کے آفیشیل پیج پر ویڈیو اپلوڈ ہو، پھر ہم اس کو جواب دیں تاکہ اس میں مرزا صاحب کی تائید شامل ہو کہ واقعتاً یہ ان کے آفیشیل پیج پر اپلوڈ ہوئی ہے۔ آفیشیل پیج پر جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی وہ 11 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی تھی۔ تو سب سے پہلے مرزا صاحب کے اصول کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی سروے کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ صحیح بات کون سی ہے اور غلط کون سی ہے۔ تو عوامی سروے کے مطابق مرزا صاحب نے جب ویڈیو اپلوڈ کی، اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس آئے، ان میں سے چند کمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کے نیچے جا کر کمنٹس کو اوپن کریں گے، بے شمار کمنٹس آپ کو مل جائے گی۔ ایک کمنٹس گمراہ، اس کو 45 آدمیوں نے لائک کیا، اب گنتے جائیں 45۔ دوسرا کمنٹس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بگورے بابا، اس کو 119 آدمیوں نے لائک کیا۔ آپ نے اپنا ہی نقصان کیا، یہ باتیں اس وقت کرنی تھی، اب کوئی فائدہ نہیں، اس کو 171 بندوں نے لائک کیا۔ 48 گھنٹے کیا کر رہے تھے، کوئی چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کر جواب دے دیتے علی بھائی، 189 بندے نے لائک کیا۔ سامنے کیوں نہیں بیٹھا بھائی، اس کو 113 بندوں نے لائک کیا ہے۔ لعنت مرزا تیرے ماں باپ پر، تجھ سمیت 95 بندوں نے لائک کیا ہے۔ اب ایک گھما پھرا کر بات مت کر، 105 بندوں نے لائک کیا۔ تو یہ صرف میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ عوام نے فیصلہ کر دیا مفتی طارق مسعود صاحب رائٹ اور مرزا صاحب رانگ۔ آپ غلط ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب وہ بالکل صحیح ہیں۔ نمبر 2، پھر مرزا صاحب نے کہا جی میں اس میں 10 علمی پوائنٹ بیان کروں گا۔ اب پہلا علمی پوائنٹ وہ کیا بیان کیا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب آئے ہیں، بائی روڈ آئے ہیں، بائی ایئر آئے ہیں۔ مرزا صاحب ان سب باتوں کا تعلق انفارمیشن کے ساتھ ہے، ان کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آپ نے سامنے بیٹھنے والی عوام کو بے وقوف اور بدھو سمجھ رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ساری عوام بے وقوف ہے؟ ہاں، آپ کی جانسے میں وہی آئیں گے جو واقعتاً جاہل قسم کے ہوں گے، جنہیں انفارمیشن اور علم کے درمیان فرق پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنی باتیں آپ نے پوائنٹ نمبر 1 کے اندر کی، یہ علمی باتیں نہیں تھی، بلکہ ان کو انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن تھی جو آپ نے اپنے عوام کو دی ہے، اور وہ آگے بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ پہلا علمی پوائنٹ کیا بیان کیا؟ میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، کتابوں کا بورا اٹھا کر لایا ہوں، پھر ساتھ ہی مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ چلا دیا کہ میں اسپیشل کراچی سے جیلم آیا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جیلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، تو کافی دور ہے جیلم۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا۔ اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ یہ آپ کلپ پھر سنیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا۔ اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ اس کلپ کو ایک بار پھر سنیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا۔
اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ اب اس کلپ میں مفتی طارق مسعود صاحب جہلم اور کراچی کے درمیان جو مسافت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جہلم اور کراچی کے درمیان تقریباً 20-22 گھنٹے کی مسافت ہے، لیکن مرزا صاحب نے ان کی اس بات سے نتیجہ کیا نکالا ہے وہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، یہ جھوٹ بولا ہے۔ پکڑے کیسے گئے؟ یہ جب ایئرپورٹ پر اترے ہیں۔ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا۔ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، تو یہ تو 20-22 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی نہیں ہے، یہ تو بائی ایئر آئے ہیں۔ تو مرزا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ عوام کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب نے کس موقع پر یا کس لفظ میں یہ کہا ہے کہ میں بائی روڈ 20-22 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں؟ وہ تو بتلا رہے ہیں کہ بھائی جہلم اور کراچی کے درمیان 20-22 گھنٹے کی مسافت ہے۔ اب یہ مسافت کا کیسے پتہ چلا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے وہ بائی روڈ آئے تھے اور مفتی طارق مسعود صاحب بائی ایئر آئے تھے، وہ 20-22 گھنٹے میں پہنچے ہیں۔ تو وہ مسافت بتا رہے ہیں کہ جہلم اور کراچی کی مسافت کتنی ہے، اور یہ بندہ کتنا سفید جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 20-22 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ تو یہی تو دھوکہ دیتے ہیں آپ عوام کو، حدیثوں سے یہی غلط نتیجے نکالتے ہیں آپ، علماء کی باتوں سے، ان کی اردو عبارات سے یہ غلط نتائج نکال کر عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید مرزا صاحب وہ سچ بول رہے ہیں، لیکن اب آپ کے جھوٹ عوام پر عیاں ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ اس بات میں مرزا صاحب یا مرزا صاحب کا کوئی چیلا میرے ساتھ بیٹھ کر سے 5 منٹ بات کر لے کہ مرزا صاحب نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، انشاءاللہ ہم آخر میں جا کر اس کی کاؤنٹنگ بھی کروائیں گے، عوامی سروے بھی کروائیں گے۔ اور ایک جملہ مفتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے اور کہا کہ وہ فق چہرے کے ساتھ آئے تھے، کہ جب میرے اسٹوڈنٹ نے ایئرپورٹ پر سوال کیا تو ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ میں پھر بھی داد دیتا ہوں مفتی صاحب کو، آپ تصویر دیکھ لیں کہ فق چہرہ کس کا ہے، تو نتیجہ وہاں سے نکل آئے گا۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ پھر بھی مفتی صاحب نے ہمت دکھلائی، وہاں سے چل کر جہلم آئے، جہلم آ کر سحری کے وقت انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ سحری کے فوراً بعد نماز کا ٹائم ہے، تو نماز کے فوراً بعد مرزا صاحب جاگ جائیں گے، ان کو اطلاع مل جائے گی کہ میں جہلم آ چکا ہوں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی ٹیم کو جمع کر کے ان کے ساتھ مشورہ کر سکیں، اور یہ بہانہ نہ کر سکیں بھئی آپ تو رات کو آئے تھے اور رات کو سارے سوئے ہوتے ہیں تو 12 گھنٹے تو ہمارے ایسے ضائع چلے گئے۔ تو سحری کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا، پھر پورا دن، پھر رات، پھر پورا دن، پھر پوری رات۔ وہ تو چلیں پھر بھی اس چہرے کے ساتھ جہلم آ گئے، تو مرزا صاحب تو اپنی بل کے اندر دبک کر بیٹھے رہے کہ کہیں میں باہر نکلا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے میرا سامنا کر لیا تو میں اپنی عوام کو جواب کیا دوں گا؟ یہ تو میں کیمرے کے سامنے شیئر ہوتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں بڑی بلا ہے۔ کون سی بلا ہے؟ وہ تو پتہ چل گیا جو بلا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت احسن ٹائم دیا تھا آپ کو، بہت اچھا ٹائم دیا تھا، اور اگر آپ بیٹھ جاتے تو بات مفتی طارق مسعود صاحب والی تھی کہ آپ کی جو رسوائی ہونی تھی نا وہ ساری دنیا نے دیکھنی تھی۔ ابھی تو آپ کو لتر پھر بھی کم پڑے ہیں، کچھ نہ کچھ پھر بھی بچت ہو گئی ہے، تو پھر جو آپ کو لتر پڑنے تھے اور جو پھر آپ کی تو ہونی تھی تو ساری دنیا نے دیکھنا تھا۔ ایک بات اور کی جناب، کہتے ہیں میں بورا ساتھ لے کر آیا ہوں کتابوں کا، تو مفتی صاحب یہ بورا ساتھ لائے تھے چیک کرنے کے لیے، کیونکہ مفتی صاحب کو پتا تھا کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو بورے کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو مفتی صاحب دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی انسان تو بورے کو دیکھ کر نہیں بھونکتا، تو اگر یہ بورے کو دیکھ کر بھونکے گا تو پھر انسانوں میں سے نہیں، اور اگر نہیں بھونکے گا انسانوں میں سے ہوگا، تو وہ چیک کر کے چلے گئے ہیں، اور اتوار کے آپ کے اسٹیج شو کے اندر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کا تعلق کس مخلوق کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں بنو امیہ کی چلاکیاں ختم ہوتی ہیں تو وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں جہاں پر مرزا صاحب کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے مولویوں کے بچوں کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔